محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے موقع پہ مانگی ہوئی دعا کی فضیلت بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ افطاری کے موقع پہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، تو گویا کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اگر کوئی انسان نیک اعمال کے بعد 2 کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا الحمدللہ کا جملہ بول کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ عبادت کرنے کے بعد 2 کام کر لیتا ہے، ایک تو الحمدللہ اور دوسرا استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان 2 جملوں کی برکت سے اس کی عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی قرآن عظیم الشان کے اندر ایک بہت پیاری عادت بیان کی گئی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ صحابہ کرام رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں، عبادات زیادہ کرتے ہیں، اور سحری کے وقت تہجد کے وقت استغفار پڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے، اب ایک بندہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا اور صبح کے وقت استغفار پڑھائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب کوئی بندہ عبادت کرنے کے بعد استغفار پڑھتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں کے اندر اپنے رب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ، جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے عبادت نہیں کر سکا، اللہ اس عبادت کے اندر جو غلطی کوتاہی کمی ہو چکی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے درگزر فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے ان آخری ایام کے اندر استغفار کا اہتمام زیادہ کریں، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، عبادات کو، صدقات کو، خیرات کو قبول فرمائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اور اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہا تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو میں نے سوچا کہ مسجد کے اندر میں رات گزار لیتا ہوں۔ مسجد کے اندر آیا تو تھوڑی دیر کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور مسجد کے اندر بستر لگانا چاہا، تو مسجد کا خادم میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، بوڑھے میاں اپنے ٹھکانے پہ تشریف لے جائیں، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے، جب تک آپ نہیں جائیں گے تو میں اس وقت تک مسجد کو بند نہیں کر سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بوڑھا جانتا نہیں تھا، تو آپ اس کی مجبوری کو سمجھ گئے، اپنے سامان کو اکٹھا کیا، کندھے پہ رکھا اور مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ اب پریشان تھے کہ سردیوں کے موسم میں رات کہاں گزاروں۔ آپ نے چلنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد راستے کے قریب ایک تنور نظر آیا، اس تنور پہ ایک نان بائی روٹیاں لگا رہا تھا، لوگ روٹیاں لے کے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے تنور کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے اس روٹیاں پکانے والے نان بھائی کو دیکھا، جب وہ پیڑے کو بڑا کرتا، پیڑے کو تنور میں لگاتا، روٹی باہر نکالتا، پیک کر کے دیتا، تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا۔ فرماتے کہ میں کثرت استغفار کے اوپر اتنا حیران ہوا، میں نے اس نان بھائی سے کہا کہ آپ اتنا زیادہ استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ اب وہ نان بھائی احمد بن حنبل کو جانتا نہیں
نہیں تھا تو کہنے لگا بوڑھے میاں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، البتہ ایک دعا ایسی ہے جو ابھی قبول نہیں ہوئی اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ میری اس دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہ دعا کون سی ہے جو ابھی قبول نہیں ہوئی، آپ کو امید ہے کہ قبول ہو جائے گی؟ تو روٹیاں پکانے والا کہنے لگا بوڑھے میاں میری زندگی کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے، اللہ احمد بن حنبل کی زیارت کروا دے۔ امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے اٹھے، اس نان بائی کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو روٹیاں پکانے والا کہنے لگا بوڑھے میاں میری پیشانی پہ بوسہ کیوں دیا؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا خوش ہو جا، آج اللہ نے استغفار کی برکت سے تیری اس دعا کو قبول فرما لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے، جب آپ علیہ السلام فرض کے بعد سلام پھیرتے تھے تو اس وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ فرضوں کے بعد بائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، لہٰذا جب بھی فرض پڑھ کے سلام پھیرے تو فوراً ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں۔ اب یہ استغفار نبی علیہ السلام فرضوں کے بعد پڑھا کرتے تھے، آپ کو تو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، امت کو تعلیم دی ہے، سبق دیا ہے کہ جب میں پیغمبر ہو کے عبادات کے بعد استغفار پڑھتا ہوں تو تمہیں عبادات کے بعد بھی گناہ کے بعد بھی استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جہاں دعاؤں کو قبول فرمائیں گے وہاں عبادات کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔